भारत की ब्लेम गेम बेनकाब हो चुकी। दुनिया को मालूम है भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए। नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीन रवानगी से कबल गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने दुनिया के सामने साबित कर दिया भारत के इल्जामात गलत हैं। दौरे से चीन के साथ पाकिस्तान के मिसाली ताल्लुकात मजबूत होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 515 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,20,164 की सतह पर ट्रेड। इस्लामाबाद में जिनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का 90% काम मुकम्मल। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे मंसूबे का दौरा। तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा अंडरपास की तामीर से एयरपोर्ट ता मरियो कश्मीर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तामीराती सरगर्मियां मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता। हम आबी जारियत के खिलाफ बरसों और दहाइयों तक लड़ेंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम। कोई पागल ही समझ सकता है कि वो 24 करोड़ से ज्यादा इंसानों के पानी को रोक सकता है। उम्मीद करता हूं कि वो वक्त ना आए। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया देखेगी कि इन इकदामात के नताइज क्या होंगे। मजीद कहा भारतीय जारियत पर फौरी मुअस्सर जवाब दिया। 6 तैयारे मार गिराए। तस्दीक करता हूं भारत का तबाह होने वाला छठा तैयारा मिराज 2000 था। खवारिज हों या बलोचिस्तान में सरगर्म ग्रोह, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। मोदी सरकार झूठे बयानिए के पीछे छुप रही है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की RT अरेबिया से खुसूसी गुफ्तगू। भारत ने पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात और ताउन की पेशकश की, लेकिन भारत ने यकतरफा कार्रवाई की। मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। भारतीय वजारत दिफा ने खुद जंग बंदी की दरखास्त दी। हमने कहा क्यों नहीं, हमें हमारी तरजीह अमन व इस्तेहकाम है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। भारत को भी पता चल गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। यकीनन भारत हमें दोबारा नहीं आजमाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कैंट में अफसरान और जवानों से खिताब। हर पाकिस्तानी वतन के लिए जान और माल लुटाने को तैयार है। कश्मीरी, सिंधी, बलोची, पंजाबी और पठान कोई भी भारतीय गुलामी में नहीं रहना चाहता। आर्मी चीफ को सबसे ज्यादा मुबारकबाद। फौजी और सिविलियन शोहदा की कुर्बानियां मुकद्दस अमानत हैं। धरती है तो हम सब हैं, धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। मार्का-ए-हक पाकिस्तान ने तारीखी फतह पर भारतीय जारहियत और झूठ को बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। डोजियर के मुताबिक भारतीय जारहियत में मासूम पाकिस्तानी बच्चे, औरतें और शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान ने अपने दिफा और भारतीय जारहियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया। जवाब में सिर्फ उन भारतीय टारगेट्स को निशाना बनाया गया जहां से निहत्थे और मासूम पाकिस्तानियों पर हमले किए गए। डोजियर में भारतीय नुकसानात की तफसील नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ पेश। मजहबी आजादी बुनियादी इंसानी हक है जिसको सल्ब नहीं किया जा सकता। सिख यात्रियों को करतारपुर आने से रोकना मोदी और बीजेपी के फाशिस्ट एजेंडे का सबूत है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा मोदी सरकार का मजहबी अदम बर्दाश्त का चेहरा बेनकाब हो गया। करतारपुर राहदारी बैनुल मज़ाहिब रवादारी और बर्दाश्त की रोशन मिसाल है। पाकिस्तान का सिख भाइयों और बहनों से इजहार यकजहती का अजीम इक़दाम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। वजीर आजम नेवल चीफ बहरिया के अफसरों और जवानों से मिलेंगे। गवर्नर और वजीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। राफेल की तबाही मगरिब के लिए सबक और यूरोप के लिए वार्निंग। राफेल के गिरने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया।
جرمن میڈیا بھی پاکستانی افواج کی صلاحیتوں کا معترف۔ جرمن اخبار کے مطابق بھارت کو پاکستان کی انٹیلیجنس شیئرنگ کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی میڈیا نے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا۔ پاکستان کے خلاف گودی میڈیا کی جھوٹی مہم پر بین الاقوامی ہزیمت کا سلسلہ جاری۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے بھارتی میڈیا کی معلومات کا کوئی بھی حصہ درست نہیں تھا۔ مودی میڈیا نے 2 جوہری ریاستوں میں جنگ کے لیے چیئر لیڈرز کا کردار ادا کیا اور بھارتی میڈیا کا رویہ علاقائی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ نواز شریف دور میں 6 ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ شہباز حکومت میں دشمن کے 6 طیارے مار گرائے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا لاہور میں اظہار تشکر ریلی سے خطاب، کہتے ہیں بھارت کو ہر محاذ پر شکست دی۔ وزیر اعظم نے درست کہا کہ دشمن سے 71 کا بدلہ لے لیا۔ افواج پاکستان نے دشمن نے عزائم خاک میں ملا دیے۔ کارکردگی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ پاکستان معاشی بحران سے نکل آیا، آئندہ بجٹ میں عام آدمی کے لیے خوشخبری ہوگی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ نے قوم کو خوشخبری سنا دی۔ کراچی میں MQM رہنماؤں کے ساتھ گفتگو، کہا بجٹ میں عام آدمی کے لیے خوشحالی کا پیغام ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا حکومت کی کوشش ہے IMF سے نجات ملے۔ MQM رہنما فاروق ستار نے کہا جتنا ممکن ہو سکے بجٹ میں عوام کو ریلیف دینا چاہیے، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزراء کی ملاقات، نئے بجٹ پر تبادلہ خیال، مہنگائی مزید کم کرنے، معاشی اور زرعی ترقی اور عوام کو سہولیات فراہم کرنے پر بات چیت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا اچھی بات ہے کہ نیا بجٹ مشاورت سے بنے۔ وزیر خزانہ نے بتایا ملکی معاشی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ جنگی محاذ پر ناکامی کے بعد بھارت کو ایک اور محاذ پر ناکامی کا سامنا۔ بھارت کا سیٹلائٹ EOS-09 کا تجربہ ناکام ہو گیا۔ راکٹ مدار تک پہنچا نہ ہی سیٹلائٹ کی تنصیب ممکن ہو سکی۔ بھارتی اسپیس ایجنسی اسرو کے سربراہ نے ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ مارکہ حق میں فتح، حقائق پر مبنی دستاویزی فلم جاری۔ پاکستان نے اپنے خلاف گھڑے جعلی دہشت گرد کیمپوں کی حقیقت دنیا پر آشکار کی۔ ڈاکیومنٹری میں سیاسی اور عسکری قیادت کی بروقت فیصلہ سازی کو اجاگر کیا۔ فلم میں پاکستانی عوام کی افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور حمایت اور بہادری کو بھی خراج تحسین۔ مارکہ حق میں فتح پر بھارتی میڈیا بوکھلا گیا۔ بھارت کا میڈیا بھارتی مسلمانوں سے پاکستان مخالف نعرے لگوانے کے لیے بضد۔ بھارتی میڈیا کی کوشش کے باوجود بھارتی مسلمان بزرگ نے پاکستان مخالف نعرہ لگانے سے انکار کر دیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق بھارتی میڈیا اور انتہا پسند ہندوؤں کا مسلمانوں سے رویہ 2 قومی نظریے کو سچا ثابت کر رہا ہے۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ 17,600 ارب روپے سے تجاوز کرنے کا امکان۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ پر اہم اہداف طے۔ رواں سال مجموعی آمدن قریباً 17.8 کھرب روپے رہنے کا امکان۔ IMF کا آمدن 20 کھرب روپے تک لے جانے کا مطالبہ۔ بجٹ 2 جون کو پیش کیا جائے گا۔ بجٹ دستاویز کے مطابق آئندہ مالی سال 6,588 ارب روپے قرض لیا جائے گا۔ ترقیاتی منصوبوں پر 1,065 ارب خرچ ہوں گے۔ دفاعی بجٹ 2,414 ارب رہنے کا امکان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا گوجرانوالہ میں مرکز مصطفیٰ کا دورہ۔ مرکز مصطفیٰ کے سرپرست اعلیٰ مولانا محمد رضا ثاقب مصطفی سے ملاقات کی۔ دین اسلام کی خدمت میں مرکز مصطفیٰ کے مثالی کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کشیدہ صورتحال میں پاکستانی قوم کندن بن کر نکلی ہے۔ طاقتور دشمن کو پاکستانی قوم نے آہنی یکجہتی سے عبرتناک شکست دی۔ وزیر داخلہ نے مرکز مصطفیٰ کے مختلف سیکشنز دیکھے اور طلبہ کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ مولانا محمد رضا ثاقب مصطفی نے ملکی سالمیت، استحکام، ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کرائی۔ بغداد میں عرب لیگ کا اہم اجلاس۔ اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے اجتماع ہوگا۔ فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کو مسترد کرتے ہیں سعودی وزیر عادل الجبیر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔
سابق امریکی صدر جو بائیڈن کو پروسٹیٹ کینسر کی تشخیص، بائیڈن ان کے اہل خانہ کا علاج کا آپشنز جائزہ لے رہے ہیں۔ جو بائیڈن گزشتہ ہفتے تکلیف کے باعث اسپتال گئے تھے، جہاں کینسر کی علامات ظاہر ہونے پر ان کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بائیڈن اور ان کے اہل خانہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ نئے پوپ لیو چہار نے حلف اٹھا لیا ہے اور حلف برداری کی تقریب سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں ہوئی ہے۔ تقریب میں عالمی رہنماؤں سمیت 2.5 لاکھ افراد کی شرکت۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی شریک ہوئے۔ پی ایس ایل افواج پاکستان کے نام پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کے میچ میں کھلاڑیوں اور آفیشلز کا پاکستان کی مسلح افواج سے بھرپور اظہار یکجہتی، زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ایونٹ میں ہفتے کا دن بری فوج، اتوار کا دن پاک فضائیہ اور پیر کا دن پاک بحریہ کے نام۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے ساتھ بیٹھ کر میچ دیکھا۔ اور ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کے پلے آف کی لائن اپ مکمل۔ لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو ہرا کر پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز، کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹڈ بھی پلے آف میں جگہ بنا چکی۔ پشاور زلمی اور ملتان سلطان پلے آف مرحلے سے آؤٹ، سیمی فائنل سے باہر۔